دفتر پہنچ کر بھی کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹوں کی یعنی کہ باتیں جو تھیں وہ میری کانوں میں گونج رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ واقعہ ہی میں صرف صبا مجھے ہی دکھائی دے رہی تھی، ان لوگوں کو صبا دکھائی کیوں نہیں دی۔ صبا کو تو میں صبح اپنے گھر سے اپنے ساتھ لے کر کے نکلا تھا، وہ میرے ساتھ بائک پہ پیچھے بیٹھی تھی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس چوک تک پہنچے تھے۔ اس چوک پہ میں نے صبا کو اتارا، اس نے مجھے الوداع کیا اور پھر میں چوک سے تھوڑا ہی آگے آیا کہ وہ باپ اور وہ دونوں اس کے بیٹے جو کہ میں جانتا تھا جن کو اچھی طرح سے، وہ میرے پیچھے آ گئے اور انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ سوالات کیے کہ بھئی تم خود کلامی کر رہے تھے یا کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں دفتر میں پریشان رہا اور سارا دن دفتر میں اسی طرح سے گزر گیا۔ میں اپنے آپ کو کام میں لگا کر تھوڑا سا بزی کرنے کی کوشش کرتا کہ میرا دھیان ان چیزوں کی طرف سے ہٹ جائے، لیکن یقین کریں کہ میرا دھیان ان چیزوں کی طرف سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور بار بار مجھے جو ہے کبھی ان باپ اور بیٹوں کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں، کبھی مجھے صبا یاد آ جاتی اور کبھی مجھے صبا کی وہ پراسرار گمشدگی جو کہ پہلی بار میں ہوئی تھی وہ یاد آ جاتی۔ میں اس بات کو بھی لے کر کے پریشان تھا کہ صبا اس مرتبہ غائب نہیں ہوئی تھی اور وہ باقاعدہ سے صبح مجھے سوتی ہوئی بستر پر ملی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور پھر وہ اپنی مرضی سے روانہ ہوئی تھی۔ یہ تمام باتیں کچھ عجیب سی تھیں اور مجھے انہوں نے الجھا کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میرا کام میں من نہیں لگ رہا تھا اور میں مکمل طور پر ان باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے کام تو کسی نہ کسی طریقے سے کرنا تھا، کیونکہ دفتر جو ہے یہاں پر انسان کام کرنے کے لیے اور سیلری کے لیے ہی آتا ہے۔ میں نے کیسے تیسے اپنا کام ختم کیا اور پھر دفتر سے چھٹی ہوئی تو میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن میں اب سیدھا گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے ایک پارک میں رک کر ان تمام باتوں پہ ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا چاہتا تھا۔ آخر یہ کیا سلسلہ تھا جو بالکل ہی اچانک سے شروع ہو چکا تھا؟ میں نے شروع سے ساری باتوں کو ترتیب دینا شروع کی کہ میں ایک دن رات میں مجھے بھوک لگی اور میں کھانا کھانے کے لیے گیا تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی اور مجھے صبا ملی اور میں صبا کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے صبا کو اپنے گھر میں رات رکھا اور صبح کو صبا بند کمروں بند کھڑکیوں سے غائب ہو گئی۔ پھر اس کے بعد شہر میں عجیب و غریب خبریں افواہ کرنے لگیں کہ جس میں کوئی لڑکی اسی طریقے سے صبا کی طرح لفٹ لے کر کے کسی طریقے سے کسی نہ کسی کے گھر پہنچتی اور پھر وہ شخص صبح مردہ پایا جاتا، اس کے سینے سے دل کو غائب پایا جاتا۔ 3-4 گھروں میں جا کر کے میں نے صبا کا حلیہ سامنے رکھ کر کے معلومات بھی حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ صبا کا حلیہ ان میں سے کسی بھی لڑکی کے ساتھ نہیں ملتا ہے کہ جنہوں نے یہ وارداتیں سر انجام دی ہیں، اور شہر میں ان وارداتوں کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی موت ہو رہی تھی کہ جس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور سب میں سسٹم سارا ایک ہی چل رہا تھا کہ ایک لڑکی آدھی رات کو کسی نہ کسی ویران جگہ پر کسی آدمی سے لفٹ لیتی اور پھر اس کو اپنی کوئی نہ کوئی کہانی سناتی کہ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا، اور گھر میں جب وہ لے کر کے اسے جاتا تو اگلے دن صبح اس شخص کی لاش پائی جاتی اور اس کا دل اس کے سینے سے غائب ہوتا۔ یعنی شہر میں ایک دل چوری کرنے والی ہستی آ گئی تھی اور پتہ نہیں کہ وہ ان دلوں کا کیا کر رہی تھی اور وہ دل اسے کیوں چاہیے تھے، وہ کیوں ایسا کر رہی تھی۔
لیکن کیا یہ ایک ہی ہستی تھی یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جہاں پر بھی میں گیا تھا وہاں پر ہر شخص نے مجھے ایک نیا حلیہ بتایا تھا۔ ان تمام باتوں کو سوچتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ان تمام باتوں کا تعلق صبا سے ہو سکتا ہے؟ صبا ہی وہ لڑکی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کے دل نکال رہی ہے؟ اگر صبا وہ لڑکی ہے تو اس نے 2 مرتبہ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہی ہے، تو اس نے میرا دل کیوں نہیں نکالا ہے؟ اسے کیا میرے دل کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر وہ میرا دل نکالنا نہیں چاہتی ہے؟ یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو کہ صبا یہ سب کچھ کر رہی ہے، صبا یہ سب کچھ نہ کر رہی ہو، یہ کرنے والا کوئی اور ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایک پورا گروہ ہو، ایسی لڑکیاں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمدردی حاصل کر کے لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں تک چلی جائیں اور پھر رات کو وہ یہ واردات سر انجام دیں اور دل نکال کر سینے سے لے جائیں۔ یہ انسان کا کام بھی تو ہو سکتا تھا۔ باقی سوچنے والی بات یہ تھی کہ کوئی انسان اگر تھا تو خاص طور پہ لڑکی کی ذات جو کہ ویسے ہی نرم دل ہوتی ہے، وہ کسی انسان کا دل اس قدر بے دردی سے کیوں نکالے گی؟ کس میں لڑکی میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ کسی انسان کا دل یوں کلیجے سے ہاتھ ڈال کے نکال لے اور سینے کی پسلیوں سے ہاتھ ڈال کے نکال لے؟ یہ انسان کا کام لگتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان کا کام ہے یا نہیں ہے۔ میں اس بات کو لے کر کے کچھ مضبوط نہیں تھا، مجھے صرف یہی لگ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے بہرحال بہت عجیب ہو رہا ہے۔ اور صبا کے بارے میں صبح جو بات مجھے پتہ چلی تھی ان باپ اور بیٹوں سے، اس بات نے مجھے اس بات کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ صبا بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن صبا انسان نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ صبا اگر ان لوگوں کو دکھائی نہیں دی اور ان لوگوں نے سمجھا کہ میں خود سے موٹر سائیکل پہ باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ انہیں صبا دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور اگر صبا دکھائی نہیں دے رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبا واقعہ ہی میں کوئی ہوائی چیز ہے، کوئی چڑیل، کوئی آتما یا اسی قسم کی کوئی مخلوق ہے جو کہ صرف مجھے دکھائی دیتی ہے اور میرے علاوہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ پارک سے میں گھر تو آ گیا، لیکن میرے دماغ میں اب یہی باتیں چل رہی تھیں۔ اب میری دن رات اسی طریقے سے اسی سوچ میں گزرنے لگے۔ میں جیسے جیسے اس بات کو سوچتا مجھے اس بات میں مزید الجھن ہوتی چلی جاتی۔ میں اس بات کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرتا تو تب بھی یہ بات میری ذہن سے نکل نہیں رہی تھی۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 دن گزر گئے اور پھر میں نے اخبار میں ایک نئی موت کا واقعہ پڑھا۔ یہ موت بھی ٹھیک اسی طرح سے ہوئی تھی جس طریقے سے پہلی موتیں ہوئی تھیں۔ اس میں بھی لوگوں نے تقریباً وہی بیانات دیے تھے جو کہ پہلی موتوں میں لوگوں پولیس کو یا پھر عام دیکھنے سننے والوں کو جو باتیں کہی تھیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر جا کر کے اس کیس کے بارے میں معلوم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا صبر کرتے ہیں، جب پولیس وغیرہ تفتیش کر کے نکل جائے گی تو تب جا کر وہاں سے گھر کا کوئی ملازم پکڑیں گے اور اس سے بات کریں گے۔ یہ واردات بھی ایک کوٹھی میں ہوئی تھی اور یہاں پر بھی ایک شخص جو کہ سیٹھ عابد کے نام سے فیمس تھا اور وہ صرافہ مارکیٹ میں ایک بڑی دکان کا مالک تھا، اس کا انتقال ہوا تھا، اور اس کا انتقال بھی بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا، یعنی کہ سینے سے دل نکال لیا گیا تھا، اور دل نکالنے والی کے بارے میں یہی بات اخبار میں آئی تھی کہ اسے سیٹھ عابد نے لفٹ دی تھی اور اپنے گھر لے کر کے آیا تھا۔ رات کو نوکروں سے کہہ کر کے کھانا گرم کروایا، اس کو کھانا دیا، اس کو اپنے پاس رات بھر اپنی کوٹھی میں رکھا، لیکن وہ صبح اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا اور اس کے سینے سے دل غائب تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے اب میں کیونکہ
صبا کے دوبارہ ملنے کے بعد پھر سے ایک دفعہ میرے اندر یہ چیز جاگ رہی تھی کہ میں پتہ کروں کہ یہ آخر ہے کیا۔ اور اب میں نے اس چیز کو ٹھان لیا تھا کہ چاہے اس کام کے لیے مجھے جیمز بانڈ 007 کیوں نہ بننا پڑے، میں پتہ چلا کر کے رہوں گا کہ اگر یہ کام صبا نہیں کر رہی ہے، بالفرض اس کا صبا کا اس میں ہاتھ نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ کوئی گروہ ہے، کوئی لڑکیاں ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، کیا ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں؟ تو ان تمام باتوں کو لے کر کے میں دوبارہ سے آج اس کوٹھی پر آیا تھا، اور یہاں پر اتفاق سے جو ملازم مجھے ملا وہ میرا شناسا تھا، میں اسے جانتا تھا۔ جس جگہ پر میں کوارٹر میں رہتا تھا وہ مجھ سے 2-3 گلی چھوڑ کر کے رہتا تھا۔ اکثر آتے جاتے میرا اس سے ہیلو ہائے ہو جاتا تھا، ہم لوگ شکل سے ایک دوسرے کو کافی حد تک پہچانتے تھے۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ اب اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے پوچھا میرے آنے کا مقصد، اور مجھے پوچھا کہ بھئی میں یہاں کوٹھی پہ اس سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر سیدھی سیدھی بات کی اور اسے بتایا کہ میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی ہے اور اس خبر کو لے کر کے میں پریشان ہوا اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ تم ہوگے، میں تو اس کے بارے میں معلومات کرنے چلا آیا۔ اس نے کہا ہاں سیٹھ عابد کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ سیٹھ عابد بڑا ہی دریا دل، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بہت سے یتیم خانوں کو چندہ دیا کرتا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ دشمنی کس نے کی ہے۔ بہرحال وہ جو بھی تھی وہ ایک لڑکی تھی، میرے سامنے ہی تو سیٹھ عابد اس کو لے کر کے آیا تھا۔ وہ سیٹھ عابد کے ساتھ آئی تھی، وہ بھوکی تھی، کھانا کھانا چاہتی تھی۔ میرے سامنے ہی سیٹھ عابد نے نوکروں سے کہہ کر اس کے لیے کھانا گرم کروایا اور پھر وہ کھانا کھا کر کے آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہاں تک تو مجھے پتہ ہے، لیکن رات میں کس لمحے اس نے سیٹھ عابد کو قتل کیا اور اس کا دل نکال کر کے لے گئی، کہاں چلی گئی، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اس کوٹھی میں رہنے والا کوئی بھی شخص اس بات سے واقف نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یار شمس، اس کا نام شمس الدین تھا، میں اس کو شمس کہہ کر کے بلاتا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا یار شمس، مجھے ایک بات بتا، تم نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا تھا جب وہ سیٹھ عابد کے ساتھ آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور میں نے کیا، کوٹھی کے سارے ملازمین نے اسے دیکھا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگر تم نے اسے دیکھا تھا تو مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتاؤ، مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ، وہ دکھنے میں کیسی تھی؟ اس نے کہا وہ تو ایک معصوم سی 14-15 سال کی بچی تھی، اس نے جینز کی پینٹ کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے بال بہت پیارے تھے، اس کی شکل پر معصومیت تھی، پتلے پتلے نقوش اور سفید رنگ اس پہ بہت جچتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت ہی کیوٹ سی پری نما بچی ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بچی کے اندر اس قدر حیوان چھپا ہے کہ وہ ہمارے سیٹھ صاحب کا سینہ چاک کر کے دل نکال لے گی اور پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے گی۔ اب شمس یہ باتیں بتا رہا تھا اور ان باتوں کو سن کر کے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، کیونکہ اب یہ حلیہ جو شمس نے مجھے بتایا تھا یہ 100% صبا کا حلیہ تھا۔ صبا بالکل دکھنے میں ایسی تھی۔ لاسٹ ٹائم جب وہ میرے گھر آئی تھی تب بھی اس نے جینز کی پینٹ کے اوپر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے بال واقعی بہت سلکی، ملائم اور چمکدار تھے، پتلے پتلے نقوش کے ساتھ سفید رنگ، دکھنے میں وہ بہت پیاری اور معصوم سی بچی لگتی تھی اور اس کی عمر 14-15 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ تو اب جو حلیہ مجھے شمس نے بتایا تھا یہ حلیہ 100% صبا کا حلیہ تھا، یعنی یہ واردات
جو سیٹھ عابد کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں سیٹھ عابد اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا اور سیٹھ عابد کے سینے سے دل غائب تھا اور اس دل کو باقاعدہ سے سیٹھ عابد کے سینے سے نکال لیا گیا تھا، یہ واردات کرنے والی اب کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ یہ حلیہ 100% صبا کا حلیہ تھا اور یہ واردات بھی صبا نے کی تھی۔ مجھے 2-3 دن پہلے کی ان باپ بیٹوں کی بات گونجنے لگی کہ بیٹا، موٹر سائیکل پہ تم کس سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے؟ تم تو کسی سے باتیں کر رہے تھے لیکن موٹر سائیکل پر تو تم اکیلے تھے۔